بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا خلاصہ بکریوں کی تقسیم کس طرح کی جائے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1133 سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ذوالخلیفہ میں تھے۔ لوگوں کو بھوک معلوم ہوئی، پھر انہیں کچھ اونٹ اور بکریاں مل گئیں۔ سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے تو لوگوں نے جلدی کی اور بکریوں اور اونٹوں کو ذبح کر ڈالا اور دگیں چڑھا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دگیں الٹ دی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم فرمائی تو 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ انہیں اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے، اس نے انہیں تھکا دیا اور لوگوں کے پاس گھوڑے کم تھے۔ پھر ایک شخص نے ان میں ایک تیرا اس سے مارا، اللہ نے اس کو روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جانوروں میں بھی بعضی مثل جنگلی جانوروں کے وحشی ہوتے ہیں، پس ان میں سے جو کوئی تم پر غلبہ کرے اس کے ساتھ تم ایسا ہی کرو۔ میں رفع نے کہا کہ ہمیں کل دشمن کے آ جانے کا خوف ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، تو کیا ہم بانس کی کپاچ سے ذبح کر لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز خون نکال دے اور بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے تم کھا لو، بشرطے کہ آلۂ ذبح دانت اور ناخن سے نہ ہو۔ میں تم سے اس کی حقیقت بیان کیے دیتا ہوں۔ دانت تو ایک ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا درست نہیں، اور ناخن خبش کے کافروں کا آلۂ ذبح ہے، اس سے ذبح کرنے میں اس کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ کسی عادل آدمی کی تجویز سے شرکاء کے درمیان مشترکہ چیزوں کی قیمت لگانا درست ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1134 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مشترک غلام کو بقدر اپنے حصہ کے آزاد کرے، اس پر ضروری ہے کہ اپنے مال سے اس کو پوری رہائی دلا دے۔ پھر اگر اس کے پاس اس قدر مال نہ ہو تو کسی عادل کی تجویز سے اس غلام کی قیمت لگائی جائے، پھر اس غلام سے مزدوری کرا لی جائے، پھر اس کے لیے اس پر جبر نہ کیا جائے۔ کیا یہ جائز ہے کہ تقسیم میں قرار ڈالا جائے؟ صحیح بخاری شریف 1135 سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کے حدود پر قائم ہو اور اس کی جو ان میں مبتلا ہو گیا ہو، مثل ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے ایک کشتی کے حصے بذرائع قرقہ باہم تقسیم کر لے، تو بس لوگوں کے حصے میں اوپر کا طبقہ آیا اور بعض کے حصے میں نیچے کا طبقہ۔ جو لوگ نیچے رہتے تھے ان کو جب پانی لینے کی ضرورت ہوتی تھی تو اپنے اوپر والوں کے پاس جاتے، پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ کاش ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیتے اور وہی سے پانی لے لیا کرتے، اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ پس اگر وہ اوپر والے اس نیچے والوں کو ان کے ارادوں کے موافق چھوڑ دیتے ہیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھ پکڑ لیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے اور دوسرے بھی بچ جائیں گے۔ غلہ وغیرہ میں شرکت کا بیان۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1136 سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ان کے والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے بیعت لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چھوٹے ہیں،
اس سے اپنی بیعت لینا بے سود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا دی۔ یہی عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں اور غلہ خریدتے تھے۔ پھر کبھی سیدنا ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے ملتے تو کہتے کہ ہمیں بھی شریک کر لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ پس وہ اس کو شریک کر لیتے تھے تو اکثر اوقات پورا اونٹ غلے کے ساتھ بطور نفع لے حصے میں آ جاتا تھا اور وہ اس کو اپنے گھر روانہ کر دیتے تھے۔ رہن رکھے ہوئے جانور پر سواری کرنا اور اس کا دودھ پینا درست ہے یا نہیں؟ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1137 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری کا جانور اگر رہن میں ہو تو اس کے خرچ کے بدلے سواری کی جائے، اور اگر دودھ والا جانور رہن میں ہو تو خرچ کے بدلے اس کا دودھ پیا جائے، اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچ اٹھائے۔ رہن اس کا مال ہو اور مرتہن جس کے پاس رہن رکھا گیا ہو باہم اختلاف کرے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1138 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا، مدعی علیہ کے ذمہ قسم واجب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔